السلام علیکم ناظرین و حاضرین۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کیوں ضروری ہے؟ اس کی ابتدا و آغاز اور روحانیت کی ترقی اور افادیت کا حصول اور ذریعہ کیا ہے، ان سب کو جاننے کے لیے آج اس پہلی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام مذاہب میں روحانیت اسپرچویلٹی کسی نہ کسی صورت میں اپنا وجود رکھتی، مگر کیا وہ روحانیت ہے؟ موجودہ دور میں روحانیت کو جاننے کے لیے اس سے مستفید ہونے کا بہترین ذریعہ بزرگان دین کی خدمات اور کردار ہیں اور سلاست کا فیض ہے، اور اسلام ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس میں ہم روحانیت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانیت کی ترقی اور فیض عام کے لیے جو بزرگان دین نے قلم اٹھایا، اس میں سلسلہ سہر انہی بزرگان دین میں سے ایک بزرگ جن کی کتاب ہمارے موضوع ہے، جس کا عنوان رشد ہجری ہے، جو کہ بندہ ناچیز کے پیر و مرشد کی اس کتاب کے ٹائٹل پر جو پہلی صورت لکھی ہے کا ترجمہ ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی اور ایک واضح راہ۔ رشد ہجری سلسلہ پیری مریدی کے جواز اور وجوب پر سنت رسول، سنت صحابہ اور قرآن و حدیث سے مدلل اور عام فہم کتاب، جس کے مصنف ہیں حضرت ابوالعطا خواجہ یونس سہروردی نقشبندی چشتی قادری۔ یہ کتاب تقریباً 50 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تحریک مناج القرآن، کیونکہ پہلے صفحے پہ ہے، تحریک مناج القرآن رشد ہجری پر تاثرات۔ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ روح اور جسم دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ انسانی شخصیت کی تکمیل کے لیے جسمانی صحت کی روحانی صحت بھی از بس ضروری ہے۔ جسم کو مہلک بیماریوں سے بچانے اور صحت و سلامتی کے ممکنہ ذرائع کا استعمال طب کا موضوع ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دور میں طب نے کتنی ترقی کر لی۔ اعضائے جسمانی کے ہر حصے پر تخصص اسپیشلائزیشن ہو رہا ہے۔ جسمانی امراض کے علاج کے لیے نئے طریقے اور آئے دن اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو ہمہ وقت بہت سی روحانی امراض کا سامنا رہتا ہے، اور ان امراض سے بچنے کے لیے اسے کسی ماہر روحانی طبیب سے علاج کی احتیاج بھی ہوتی ہے۔ انہی روحانی امراض کی تشخیص اور ان کے علاج پر مبنی علم کو تصوف کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح طب کا موضوع انسانی جسم ہے، اسی طرح تصوف یا روحانیت کا موضوع انسان کی روح ہے۔ تو لہٰذا اس پیراگراف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسانی عظمت جسمانی صحت سے کہیں زیادہ روحانی صحت سے مشہور۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء علیہ السلام کو روحانی معالج بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے جس مشن اور دعوت کو اپنا مقصود حیات بنائے رکھا، اس کا براہ راست تعلق انسانی ہدایت، روحانی ترقی، تزکیہ کے ساتھ رہا ہے۔ قرآن حکیم میں ہمارے آقا و مولا نبی آخر الزمان کے چہار گانا فرائض نبوت میں بھی تعلیم، کتاب و حکمت کے ساتھ تزکیہ نفوس کا بار بار ذکر ہے۔ وارثین علوم نبوت، علماء کرام اور صوفیاء اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر دور میں انسان کے روحانی علاج اور تصفیہ کے اس فریضے کو علمی و عملی دونوں سطحوں پر پوری تندی سے نبھایا، اور انشاءاللہ قیامت تک رشد و ہدایت کا یہ نورانی سلسلہ قائم رہے۔ اس دور فتن میں انسان پہلے سے زیادہ روحانی امراض کا شکار ہے، اور اس قدر روحانی سکون کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جدید تعلیم سے آراستہ ہونے کے باوجود تصوف و روحانیت سے نہ صرف دور بلکہ قطعاً ناآشنا ہیں۔ ابوالعطا خواجہ یونس نقشبندی چشتی قادری سہروردی صاحب نے اس مختصر رسالے میں اس عصری ضرورت کو پیش نظر رکھا ہے، بڑے فہم اور سادہ پیرائے میں تعلیمات تصوف کا تعارف کرا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مؤلف کی اس کوشش کو عوام کے لیے باعث سعادت بنائے اور انہیں خدمت سلوک پر اجر سے نوازے۔ آمین بجا سید المرسلین محمد طاہر قادری، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ راکم عرض کرتا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب ایسا نہیں جو اپنے ماننے والے ہر خاص و عام کو روحانی ترقی میں شرکت کی دعوت اور اجازت دے۔ پھر طرح یہ کہ اسلامی عبادات اور اعمال اس قدر سہل ہیں کہ کسی کو ان کی بجا آوری میں دشواری کا عذر نہیں ہو سکتا۔
تمام گزشتہ الہامی مذاہب میں روحانی تعلیم کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس کو طریقت کہتے ہیں، اور آخر میں دین اسلام نے اس کو مکمل کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کر اپنی امت کے لیے سنت قائم کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے اپنی امت کے لیے سنت قائم کر کے عرفان کی تمام راہیں کھول دیں۔ ترقی کے اس دور میں روحانی تعلیم اور روحانیت کے قائل کو رجت پسند کہا جاتا ہے۔ یہ مغربی تعلیم کا اثر ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ روحانی کمالات، روحانی قوتوں اور روحانی علوم کو ماننا تو خیال خام اور وہم سمجھتا ہے۔ یہ مغربی تعلیم کا اثر ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ روحانی کمالات، روحانی قوتوں اور روحانی علوم کو ماننا تو خیال خام اور وہم سمجھتا ہے، مگر ٹیلی پیتھی اور مسمرزم کا جنون کی حد تک کاہل ہے۔ اس لیے فقیر الرقم حروف نے ضروری سمجھا کہ طریقت کی افادیت کو جوانان اسلام پر واضح کر دیا جائے، تاکہ ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور اختیار طریقت کا ذریعہ بن سکے۔